حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کرتا ہے، اور اس کی گفتگو کیا ہوتی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب ابوبکر صدیق نے حق نہیں دیا، وراثت نہیں دی، اس پہ وہ اعتراضات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ جبکہ سوچنے کی بات اور اس مسئلہ کو جو انتہائی اچھے طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے ایک ہی بات سے، یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین سے اس مسئلہ وراثت کے بارے میں مسئلہ پوچھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ذکر کر دیا، اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا خاموش ہو گئی، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی شور نہیں مچایا، کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا۔ یہ تو یار لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ کتنے گھنٹوں تک وہ دربار میں کھڑی رہیں، فلاں کرتے رہیں، اپنی فضیلتیں بیان کرتی رہیں۔ بھئی کون سا دربار؟ مسجد نبوی میں کوئی شاہی محل تھا جس میں کوئی دربار تھا، کوئی دربار میں کھڑی رہیں؟ یا جناب ابوبکر صدیق نے اپنے لیے کوئی محل تیار کیا ہوا تھا کہ اس محل میں تھی اور دربار لگا ہوا تھا؟ تو ساتھ ساتھ قصے کہانیاں بنا کے اور چھوٹی سی بات کو خوب بڑھا کے، اور مقصد اس میں اہم یہی ہے کہ امت کا صحابہ کرام سے اعتماد جو ہے وہ اٹھ جائے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہیں اور گھر میں رہی ہیں، کوئی گفتگو نہیں انہوں نے کی۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا اگر ناراض ہو جاتی، ناراض ہوتی، کوئی ایسا معاملہ ہوتا، تو آپ دیکھیں گے تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا جب بیمار ہوئیں تو ان کی تیمارداری، ان کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے؟ ان کی تیمارداری، ان کی دیکھ بھال جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ کر رہی ہیں۔ آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، وہ اس تیمارداری میں آپ کا خیال رکھ رہی ہیں، کیسی ناراضگی ہے؟ تو اسی سے پتہ چلتا ہے صرف پروپیگنڈا ہے، صرف کہانیاں بنائی ہوئی ہیں صحابہ کرام کے بارے میں۔ تو یہ آدمی اسی طرح ایسے مختلف موضوعات کو، باتوں کو اچھالتا ہے۔ تو یہ کچھ دن پہلے اس نے اسی طرح اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر تنزیہ وار کیا اور تنزیہ گفتگو کی، اور الفاظ یہ انتہائی گھٹیا استعمال کیے کہ کوئی شریف آدمی کسی شریف آدمی کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، اور الفاظ بھی اس شخصیت کے لیے استعمال کر رہا ہے جو صحابی رسول ہے، امام الانبیاء کا دوہرا داماد ہے، ذو النورین ہے، ذو الہجرتین ہے، کاتب وحی ہے، خلیفہ سوم ہے۔ اس شخصیت کے لیے یہ جو ہے وہ تنزیہ طور پر الفاظ کو استعمال کرتا ہے، اور جب معاملہ ہو جاتا ہے تو اسی طرح وہ تقیہ بازی جو ان کے ہاں ہے، بعد میں کہیں گے ہم نے تو اس طرح، میں نے مذاق نہیں اڑایا، فلاں نے کیا، یوں نہیں کیا، بعد میں سوائیاں پیش کرتے ہیں۔ اور ان کی عادت ہے کہ گاہے بگاہے گفتگو کرتے ہیں، جب شور مٹتا ہے پھر معافی مانگ لیتے ہیں، پھر کوئی ایسی گھٹیا گفتگو کرتے ہیں، پھر شور ہوتا ہے، پھر معافی مانگ لیتے ہیں۔ ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اور اس نے گفتگو کی جنگ احد کے حوالے سے، اور اس میں صحابہ کرام جو ہیں وہ بہت سارے صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور پیچھے ہو گئے تھے، ہٹ گئے تھے،
تو یہ گفتگو کرتے ہوئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے طنز کیا۔ اب دیکھیے، جب دل کے اندر نفرت ہو، بغض ہو، دشمنی ہو، تو دو ٹوک واضح جو باتیں، واضح قرآن مقدس کی آیات بھی پھر ایسے بندوں کو نظر نہیں آتی، اس لیے کہ وہ ذہن ایک بنایا ہوا ہے، ایک دشمنی اس کے دل کے اندر پالی ہوئی ہے۔ وہ ساری قرآن مقدس کی آیات، وہ امام الانبیاء کے فرامین ایک طرف کر کے وہ بکواسات کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا اہل سنت کے ساتھ تعلق ہے۔ تو جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شخصیت ہیں، ان کی باکمال شخصیت ہونے کے لیے، عظمت و رفعت کے لیے اور قابل اعتماد ہونے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ وہ امام الانبیاء کے دوہرے داماد ہیں۔ دوسری کوئی فضیلت نہ ہو، انہوں نے کوئی اور کارنامہ سر انجام نہ دیا ہو، یا ان کی حکومت میں بالفرض کوئی کارنامہ نہ ہو، کوئی معاملہ نہ ہو، لیکن ان کے لیے جو مقام ہے، کیا چہرہ داماد نہیں، دوہرے داماد ہیں امام الانبیاء کے، یہ فضیلت ہی ان کے لیے کافی ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان بن عفان پر مزید اعتماد کرتے ہوئے یہ بھی ذکر فرمایا کہ جب امام الانبیاء کی صاحبزادیوں کے انتقال ہو گیا تو حضور نے فرمایا عثمان ایسا اچھا داماد تھا کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور یکے بعد دیگرے وہ فوت ہو جاتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ تو یہ رسول اللہ کا اعتماد ہی ہے۔ اسی اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے لیے یہ ایسے اصحاب پیغمبر کے دشمن مختلف کہانیاں اور مختلف چیزیں لے کے لوگوں کے سامنے پیش ہو کے آتے ہیں، اور عام لوگ جن کا کوئی مسجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، احادیث کے ساتھ تعلق نہیں، نہ ان کے پاس اس کے لیے وقت ہے، نہ ان پر جو ہے وہ کوئی سوچ و بچار ہے، ایسی گفتگو کو وہ شیئر کرتے رہتے ہیں اور سارے معاملات کرتے رہتے ہیں اور سوالات و اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو گزارتے ہوئے ایک بشری تقاضوں کے لحاظ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، ان سے کوئی معاملہ ایسا پیش آیا ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے معصوم تو نہیں ہے، معصوم تو حضرات انبیاء کرام کی جماعت ہے، معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ہیں صحابہ کرام۔ محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں نظام حکومت میں، خلافت میں یا عام زندگی گزارتے ہوئے ان سے کوئی اگر گناہ ہوا تھا، کوئی غلطی ہوئی تھی، تو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء پر قرآن نازل کر کے یہ بات بار بار واضح کر دی ہے، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اب جب یہ شخصیات، ان شخصیات کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے اور اللہ اور وہ شخصیات جانے اور اللہ نے بھی اعلان کر دیا میں معاف کر دیا، تو بعد میں آنے والوں کو کس نے حق دیا، کس نے اتھارٹی دی، کس نے جج بنایا کہ وہ ان کی زندگی پر گفتگو کرے، ان پر سوالات اٹھائیں، اعتراضات کریں کہ فلاں نے یہ کر دیا تھا، فلاں نے یہ کر دیا تھا، فلاں نے یہ کر دیا تھا، فلاں نے حکومت اس طرح چلائی تھی، فلاں نے حکومت اس طرح چلائی تھی۔ وہ تمہاری اتھارٹی نہیں ہے، تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ تم صحابہ کرام کے بارے میں جج بن کے بیٹھ جاؤ، کہ جب صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے پہلے ہی معاف کر دیا ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابہ اللہ کے انتخاب شدہ ہیں، تو تمہیں شرم نہیں آتی کوئی سوال اور کوئی اعتراض کرتے ہوئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے انتخاب شدہ شخصیات پر سوال اٹھاتے ہو اور اعتراض کرتے ہو اور ان کی غلطیاں گنواتے ہو، ان کی غلطیاں نکالتے ہو؟ کہ ایسے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے یا بھرے مجمع میں، جلسوں میں، پروگرام میں، مجلسوں میں کبھی اپنے باپ کی غلطیاں بیان کی ہیں، کبھی اپنی بیوی کی غلطیاں بیان کی ہیں، کبھی اپنے بھائی کی غلطیاں بیان کی ہیں، اپنے باپ کے کرتوت بیان نہیں کرتے، اور صحابہ اکرام کے جو اعمال ہیں جنہیں اللہ نے معاف کر دیا ان پر گفتگو کرتے ہیں، جن کے بارے میں ان کا حق ہی نہیں ہے ان پر گفتگو، ان پر سوالات، جن کے بارے میں حق ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی بیوی کو سنبھالو، اپنے بھائی کو سیدھے راست پہ لے کے آؤ، ان پر اعتراضات نہیں کریں گے، ان کے سوالات میڈیا کے سامنے لے کے آئیں گے نہیں، اور ان شخصیات پر گفتگو اور سوالات ہوں گے جن شخصیات کے بارے میں اللہ کا قرآن اور امام الانبیاء کے فرامین بالکل واضح ہیں۔ ہماری بنیادی بات اور بنیادی نظریہ اور موقف یہ ہے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت اہل سنت کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ رب العزت کے انتخاب شدہ تھے اور امام الانبیاء کے شاگرد تھے۔ امام الانبیاء نے ایسی تربیت نہیں کی تھی ان صحابہ کرام کی کہ وہ دنیا کے کسی مال و متاع کے لیے، دولت کے لیے، کسی کوٹھی کے لیے، کسی زمین کے لیے وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں۔ دو ٹوک واضح بات ہے، اور اس چیز کو ہمارے اس موقف میں اللہ کا قرآن واضح بتا رہا ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ احادیث کے اندر صحابہ کرام کے ان ایمانی کیفیات کے واقعات بھرے پڑے۔ ایک صحابی رسول اپنے باغ میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور نماز ادا کر رہے ہیں اور باغ اتنا گھنا ہے کہ پرندوں کو جو ہے وہ جب اندر آ جاتے ہیں تو راستہ نہیں ملتا کہ ہم نے نکلنا کس طرح ہے۔ اتنا گھنا باغ مدینہ منورہ میں، پرندے آتے ہیں، وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے مختلف ٹہنیوں کی طرف کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ صحابہ رسول نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی توجہ جو ہے وہ اس طرف ہو جاتی ہے، نماز میں باغ کی طرف چلے جاتی ہے، اس پرندے کی طرف چلے جاتی ہے کہ پورا بھرا پڑا ہے باغ جو ہے وہ پھلوں سے۔ تو جب نماز ادا کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ اللہ سے میں ہم کلام ہو رہا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اس عبادت میں یہ باغ میرا خلل ڈال رہا ہے، یہ دنیا کا مال جو ہے وہ مجھے اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو کم کرنے کی، توڑ نہیں رہا، کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ صحابی رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے اس طرح خیالات آ گئے اپنے مال کے متعلق، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس میرے قیمتی خوبصورت باغ کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ یہ صحابہ کے اعمال ہیں، یہ صحابہ کی عبادات ہیں۔ آج کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہم تو دکان کے حساب و کتاب نماز کے اندر کرتے ہیں، اتنا رہ گیا، اتنا لینا، اتنا کرنا، یہ فلاں کرنا ہے۔ تو ایسی شخصیات پر بعد والا جو ہے وہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد وہ تبصرہ کرے گا کہ فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا۔ اور اللہ کا قرآن صحابہ کرام کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ،
کہ یہ امام الانبیاء کے یہ شاگرد ایسے ہیں، ان کی ایسی تربیت ہوئی ہے کہ الزمہم کلمۃ التقوی، کہ تقوی جو ہے ان کے ساتھ چمٹ گیا ہے۔ الزمہ کلمۃ التقوی، تقوی ان کے ساتھ چمٹ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ تقوی صحابہ سے جدا نہیں ہو سکتا، صحابہ تقوی سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کو چاہیے کیا؟ انسان کے لیے، انسان سے تقوی ہی تو چاہیے۔ اور سب سے زیادہ معزز بھی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ، کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور قرآن نے سب سے پہلے جن کو متقین کہا وہ صحابہ کرام کی جماعت۔ اسی طرح سورۃ الفتح کے اندر ہی اللہ رب العزت بیت رضوان کا ذکر کرتے ہیں، جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی امام الانبیاء کی نگاہ میں ان کا احترام، ان کا قیمتی ہونا ہمیں نظر آتا ہے۔ واقعہ اس طرح ہے، سن 6 ہجری کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ تو 6 سال گزر چکے تھے آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے ہوئے، شوق تھا اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کا۔ مکہ کو چھوڑے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے۔ اسی شوق میں امام الانبیاء نے فرمایا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ اللہ کا حکم آگے ہم جو ہے وہ عمرہ کریں گے، اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے۔ اسی شوق میں 1400 صحابہ کرام تقریباً حضور کے ساتھ ہوئے کہ ہم بھی عمرہ کریں گے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان بن عفان کو اپنا قاصد، اپنا پیغام رساں بنا کر مکہ کی طرف روانہ کیا۔ خود جو ہے وہ حدیبیہ جگہ کا نام ہے، حدیبیہ، وہاں تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام بھی وہاں موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ جب جناب عثمان جاتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں مکہ کے سرداروں سے کہ امام الانبیاء نے پیغام بھیجا ہے کہ ہم صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اسلحہ نہیں ہمارے پاس، بغیر اسلحہ کے بیت اللہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے، اور 2 دن 3 دن جتنا وقت لگتا ہے عمرہ ادا کریں گے، اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں۔ تو مشرکین نے اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے یا غرور میں آ کے کہا، عثمان تم عمرہ ادا کرنا چاہتے ہو، ادا کر لو، نمازیں پڑھو، لیکن حضور کو اجازت نہیں ہے، محمد بن عبداللہ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو۔ جناب عثمان بن عفان نے بھی کیا خوبصورت جواب دیا کہ اگر حضور یہاں موجود نہیں تو حضور کے بغیر میں بھی عمرہ ادا نہیں کروں گا۔ اور وہاں انہوں نے شرارتاً مشہور کر دیا، اور امام الانبیاء کو یہ بات پہنچی کہ حضرت عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے، میرے قاصد کو۔ جبکہ روایات بھی عرب کی ہیں کہ جو قاصد ہو، پیغام والا ہو، وہ پیغام دے کے باحفاظت چلا جاتا ہے، اس کے کوئی قتل نہیں کیا جاتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ روایات ہیں عرب کی، اور جنگی روایات بھی ایسے ہیں۔ تو حضور کو غصہ بھی آیا اور کہ میرے قاصد کو بغیر کسی وجہ کے شہید کر دیا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے، پیپل کے درخت کے نیچے کھڑے ہوئے اور 1400 صحابہ کرام کو جمع کیا، حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے میرے صحابہ، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اللہ کو گواہ بناؤ، میں عثمان کے خون کے لیے تم سے بیعت لیتا ہوں۔
حضور فرماتے ہیں یہ دایاں ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، اور میں عثمان کے ہاتھ کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ عثمان کی بھی بیعت کرتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ بیعت کرو کہ ہم عثمان کا خون کا بدلہ لیے بغیر مدینہ منورہ واپس نہیں جائیں گے۔ 1400 صحابہ کرام نے یہ بیعت کی کہ امام الانبیاء جان دے دیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لے کے ضرور جائیں گے۔ اب خود ہی آپ دیکھیے کہ امام الانبیاء کی نگاہ میں جناب عثمان کتنی قیمتی ہیں۔ ایک عثمان کے بدلے 1400 صحابہ اور خود بھی اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس عثمان کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں آج کا کوئی بندہ اٹھ کے جو ہے وہ تبصرہ شروع کر دے اور اعتراضات شروع کر دے، اور اعتراضات بھی ایسے جن کا کوئی وجود نہیں، الزامات بھی ایسے جن کی کوئی حقیقت نہیں، خرافات اور کہانیاں، اور ان پر طنز کرے اور مذاق ان کا اڑائے، تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت نے ان کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، ان پہ مہر جباری لگ دی جاتی ہے، اپنی خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں۔ جنہیں کو 4 کتابیں تاریخ کی پڑھ لی کہتے ہم ماہر ہو گئے۔ تاریخ کیا ہے؟ جو مرضی جس طرح تاریخ کو لکھ دیں۔ تاریخ آپ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، 70 سال پہلے پاکستان بنا ہے، پاکستان کس طرح بنا ہے، کیا ہوا ہے، ہر مصنف اپنی اپنی کہانیاں بیان کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ معاہدہ ہوا، کوئی کہتا ہے یہ معاہدہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ معاہدہ ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ کی کیا حیثیت ہے قرآن و سنت کے مقابلہ میں؟ 1971 کی جنگ ہے، 1965 کی جنگ ہے، کوئی کہتا ہے شکست ہے، کوئی کہتا ہے فتح ہے۔ تاریخ کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ کے قرآن، رسول اللہ کے فرامین کے مطابق قرآن کہتا ہے الزمہم کلمۃ التقوی، کہ تمام صحابہ کرام وہ تقوی والے تھے۔ تو جب امام الانبیاء نے یہ بیعت کی تو اسی موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیات نازل ہوں گی، اور اللہ رب العزت ان 1400 صحابہ کرام کے لیے اعزاز اور رضا کا اعلان کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ لقد رضی اللہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، جہاں 2 تاکیدیں جمع ہو جائیں وہاں معنی ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے قسم کا۔ لقد، البتہ قد تحقیق، دونوں چیزیں الفاظ تاکید کے، مطلب اللہ قسم اٹھا رہا ہے، رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، رضی اللہ، میں راضی ہو گیا۔ یہ بدبخت کہتا ہے کہ عثمان نے یہ کیا تھا۔ اللہ قسم اٹھا رہا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، آج کا لعین کہتا ہے کہ عثمان نے یہ معاملہ کیا تھا۔ اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، میں نے ان کے دلوں میں تقویٰ دیکھا، میں نے ان کے دلوں میں پاکی دیکھی، گناہ سے نفرت دیکھی، اور آج کا بدبخت پھر بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے انہیں معاف نہیں کرنا، ہم نے زیر باس انہیں لانا ہے۔ اس لیے کہ ایک نظریہ لے کے آئیں، اور وہ نظریہ اصحاب پیغمبر کے خلاف، کہ اصحاب پیغمبر سے مسلمانوں کا اعتماد ہٹا دیا جائے، انہیں رستے سے ہٹا دیا جائے، اب اس کے بعد جو مرضی کہانیاں سناتے رہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے اللہ راضی ہوگا ان ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن ایمان والوں نے آپ کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کی، جہاد کی بیعت، بیعت جہاد، اور عثمان کے خون کی بیعت، ان کے بدلے کی بیعت۔ فعلم ما فی قلوبہم، ایسے لعینوں کو اللہ کی آیات پر بھی تسلی نہیں، اللہ کے فرمان پر بھی ان بدبختوں کو تسلی نہیں، کہ فعلم ما فی قلوبہم۔ چلے اور آیات کی تو بدبخت ڈنڈی مار لیتے ہیں، یہ تو آیات ہی حضرت عثمان اور 1400 صحابہ کے بارے میں ہے۔ اگر سارے صحابہ کو تم نہ مانو، اور بدبختوں یہ آیات حضرت عثمان اور یہ 1400 صحابہ جو وہاں موجود ہیں ان کے بارے میں، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کہتا ہے میں نے جان لیا ان کے دلوں میں جو کچھ ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر ہے،
تجھے اللہ سے زیادہ علم ہے. فعلم ما فی قلوبہم، پر جان لیا اللہ نے ما فی قلوبہم. اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ نے لوگوں کے سامنے اظہار کر دیا کہ یہ میں ان سے راضی ہوں، ان کے بارے میں زبان درازی نہ کرنا، اپنی زبانوں کو لگام دے کے رکھنا. فعلم ما فی قلوبہم، ظاہر کر دیا کہ ما فی قلوبہم، ان کے جو دلوں میں ہے. فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکونت نازل فرما دی، اطمینان نازل فرما دیا. کیا اطمینان؟ کہ حضور 1400 صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں اپنی جانوں پر کہ تم نے جان پیش کرنی ہے، اور صحابہ کا اطمینان ایسا کہ وہ اپنی جان کو پرواہ کیے بغیر حضور کی بیعت پر اقرار کر رہے ہیں، بیعت کرنے کے ہم جانیں دے کے آئیں گے. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور امام الانبیاء آج یہ آپ سے بیعت کر رہے ہیں فتحًا قریبا. اب اس کے بعد انشاءاللہ قریب فتح بھی آئے گی. پھر صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ کے بعد فتح خیبر آئی، فتح خیبر کے بعد پھر فتح مکہ ہوا. اللہ اکبر. اسی طرح سورۃ الحجرات کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا. اور اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی صفات بیان کی. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جماعت تو ایسی ہے. کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، یہ کفر کو ناپسند کرتی ہے. وَالْفُسُوقَ، فسق کو، نافرمانی کو. وَالْعِصْيَانَ، نافرمانی کو، گناہ کو ناپسند کرتی ہے. اللہ کا قرآن صحابہ کے بارے میں یہ صفات بیان کرے، اور آج کا کوئی بھنگی چرسی آ کے کہے کہ نہیں انہوں نے یہ کیا تھا. تیری مانے قرآن کی مانے. تو نشے میں ڈوبا ہوا آ کے گفتگو کرتا ہے، 3 گھنٹے تو نے تقریر کرنی ہو، پہلے بھنگ پی کے چرس پی کے آگے بیٹھتا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. صحابہ کفر کو ناپسند کرتے ہیں، فسق کو ناپسند کرتے ہیں، وَالْعِصْيَانَ، نافرمانی کو ناپسند کرتے ہیں. 3 کیٹیگری. ایسی گفتگو، ایسا نظریہ بھی نہیں بناتے جو نظریہ ان کو کفر تک پہنچا دے. فسق، گناہ کبیرہ بھی نہیں کرتے. وَالْعِصْيَانَ، اور ایسے معاملات میں نہیں کرتے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اس کے باوجود اگر کوئی بشری تقاضا، ویسے بھی انسان اگر ان سے کوئی گناہ ہوا، کوئی معاملہ ہوا، تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی کہہ دیا رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مشہور حدیث ہے، خطبہ جمعہ کے اندر بعض علماء اس کو بیان کرتے رہتے ہیں. ان اللہ اختاری و اختار لی اصحابی. امام الانبیاء کے اس فرامین پر، اس ارشاد پر ہی بندہ غور کر لے تو کبھی بھی آج کے زمانہ میں پیدا ہونے والا جس کے اعمال اسے پتہ ہے کہ اس کے کرتوت کیا ہیں، اس کے اعمال کیا ہیں، کبھی بھی وہ ان شخصیات پر زبان درازی نہ کرے. اسی ایک فرمان پر کہ ان اللہ اختاری و اختار لی اصحابی، کہ اللہ نے مجھے چنا، و اختار لی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا. و اختار لی اصحابی، میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا. اللہ رب العزت چننے والے ہیں، حضور کے لیے چنے گئے ہیں اور صحابہ چنے گئے ہیں. اس کے بعد بھی تمہیں اعتماد نہیں، ابھی بھی تیری تسلی نہیں ہوئی. اور اس بدبخت نے گفتگو کی، علامہ یاسین قادری نے کی، طنز استعمال کیا کہ جناب عثمان احد کے اندر، میدان احد سے بھاگ گئے تھے، اور صرف یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، تنزیہ کیا. اور الفاظ ایسے استعمال کیے کہ معزز آدمی کوئی بھی جو ہے وہ کسی شریف آدمی کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. اس کے الفاظ بتا رہے تھے کہ یہ مذاق اڑا رہا ہے، طنز کر رہا ہے. تو اس لعین کو یہ پتہ نہیں کہ وہ قرآن کا اپنے آپ کو قاری کہتا ہے، علامہ کہتا ہے، کہ میدان احد کے اندر جب اچانک حملہ ہوا، حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا، بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ سربراہ تھے وہاں، انہوں نے حملہ کیا. وہ 50 صحابہ کرام جو ہے وہ اس طرح متوجہ ہو گئے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے جو ہے وہ پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمان کافی پیچھے ہوئے. تو اس معاملے کے بعد، اس چیز کے بعد اللہ رب العزت نے کیا کہا؟
اس کو کیوں نہیں ذکر کرتا؟ کہ معاملہ ہوا، صحابہ پیچھے ہوئے میدان سے، لیکن اللہ رب العزت کا کیا جواب تھا؟ اللہ نے جو تنبیہ کی اس کے بعد کیا، اس کو کیوں نہیں پڑھتا تو؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ رب العزت نے تنبیہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے ان صحابہ کو معاف کر دیا۔ جب اللہ معاف کرنے والا ہے تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو جج بن کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف فرما دیا۔ اور اس کے ساتھ دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہے، جو قربانیاں تمہیں یاد نہیں آتی کہ حضور اپیل کرتے ہیں جہاد کے لیے، کون اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا؟ عثمان بار بار کھڑے ہوتے ہیں، 300 اونٹ جی، اتنے دینار جی، اتنے درہم دینار جی، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اگر یہ بات کہوں تو یہ بات جو ہے وہ ابتداء پر مبنی ہوگی، جتنا جناب عثمان نے اور جناب ابوبکر صدیق نے خرچ کیا نا، کسی نے اتنا خرچ نہیں کیا اللہ کے راستے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق تو سوئی چھوڑی نہیں، پورا گھر کا مال جتنا تھا، تھوڑا تھا زیادہ، جتنا تھا اللہ کے راستے میں دے دیا، حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت عثمان تجارت بھی کر رہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سکے لے کے اس طرح کر رہے ہیں، انہیں کہ پیچھے کر رہے ہیں ان سکوں کو، اور امام الانبیاء حضرت عثمان کے بارے میں فرما رہے ما ضر عثمانہ بعد ما عمل، آج کے بعد اگر عثمان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ما ضر، امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر بھی اعتماد نہیں صحابہ پر، پھر بھی ان کی کوئی غلطی پر کسی معاملے پر تبصرہ کرنا، تو بغض صحابہ کے علاوہ تو کوئی اور معاملہ نہیں، دل میں صحابہ کی نفرت، اس کے علاوہ تو اور کوئی معاملہ نہیں۔ کہ اپنے باپ کی غلطیاں تو بیان نہیں کرتا کیمرے کے سامنے، صحابہ کی غلطیاں بیان کرنے کا بڑا شوق ہے اسے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے جی، ان اللہ اختاری و اختار علی اصحابی، بے شک اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، و اختار علی اصحابی، اور اسی طرح آپ نے دوسرے فرمایا اکرموا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کی عزت کرنا، اکرموا اصحابی، صحابہ کی عزت کرنا۔ اور ایک اور ارشاد فرمایا وہ صاحب علم کے لیے جو اپنی زبان کو صحابہ کے دفاع میں چلا سکتا ہے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنے زبان کے ذریعے، جہاں کہیں بھی موقع ملتا ہے، فَمَا إِذَا ظَهَرَتِ الْفِتَنُ أَوِ الْبِدَعُ أَوْ سُبَّتْ أَصْحَابِي فَلْيُظْهِرُ الْعَالِمُ عِلْمَهُ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ امام الانبیاء نے فرمایا اذا ظہرت الفتن، جب فتنے برپا ہو جائیں، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں، اول بدع، بدعات ظاہر ہو جائیں، لوگ جو ہے بدعات کے اندر مبتلا ہوں، او سبت اصحابی، یا میرے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کی جائے، انہیں برا کہا جائے، تو فرمایا کہ اب عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ فَلْيُظْهِرُ الْعَالِمُ عِلْمًا، عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، اپنے علم کے ذریعے، قرآن و سنت کے ذریعے صحابہ اکرام کا دفاع کرے، سنت کی ترویج کرے، سنت کی اشاعت کرے، اور یاد رکھے جو یہ کہتا ہے وہ ایسا عالم جو ہے وہ صلح گو ہو کہ میں نے کوئی گفتگو نہیں کرنی، کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، تو فرمایا کہ اگر عالم ایسا نہیں کرتا تو یاد رکھے فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ایسے عالم پر بھی اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، پوری انسانیت کی لعنت ہے۔ ایسا عالم بھی مصلی رسول پر تو کھڑا ہو لیکن وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت سے مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوگا۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے، جتنا ہمیں موقع، جتنا ہم معاملہ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحابہ اکرام کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کا احترام نصیب فرمائے، اور ان کے بارے میں جو اعتراضات جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں وہ مطالعہ کا شوق بھی نصیب فرمائے، تاکہ ہم حق کو باطل سے جدا کر سکیں، اور دیکھیں کہ دشمن جو ہے وہ کس طرح پروپیگنڈا کرتا ہے، کس سے کہانیاں بنا کے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔